نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس نماز کے لیے آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی ہیبت کے سامنے جھک جانے کے لیے۔ قصہ یوں ہوا کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ صدقہ کیا تھا اور ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہوا یہ کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کھجور دی ایک یہودی عورت کو جو مانگنے کے لیے آئی تھی، تو اس نے اس ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 بیٹیوں کو دے دیا۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا اس سے متاثر ہوئیں کہ دیکھو ماں کیسی ہوتی ہے، اور پھر اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا عائشہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے، وہ بھی اسی دن ہوا تھا، یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی۔ تو جب آپ تشریف لائے گھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس نے عجیب مجھے دعا دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اور اتنے میں سورج گہن آ گیا۔ جب وہ گہن آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں باتیں شروع کی اور انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ابراہیم کا انتقال ہوا، اور عربوں میں یہ پرانی چیز چلی آتی تھی کہ وہ کہتے تھے جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے تو یہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچ رہی تھیں کہ سورج کے گہن کو انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے پرانی روایات کے مطابق۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سواری پر سوار ہو کے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورج گہن کی نماز میں سوار ہو کر آنا یہ سنت سے ہے، اور مسجد نبوی میں جو تشریف لے گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس نماز کے لیے جو عیدین میں کھلی جگہوں پہ پڑھی جاتی تھی وہ نہیں کیا، بلکہ مسجد کو ترجیح دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی سے آگے بڑھے کہ خوف اللہ کا، اس کی عظمت اور اس کی قدرت، وہ دل جو اللہ سے آشنا تھا، یہ سارے آثار آپ پر ظاہر تھے، اور آپ ایسے سہمے اور ڈرے ہوئے تھے کہ جیسے آج کے دن قیامت آ جائے گی۔ اور مدینہ منورہ میں اندھیرا چھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے لوگوں کو نماز کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کہ کہو الصلاۃ جامعہ، لوگوں آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ نہ کوئی اذان دی گئی، نہ اقامت کہی گئی، لیکن لوگوں کو دعوت دینا کہ نماز کے لیے آئیں، وہ حدیث میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بھی کیا۔ یہ ایک چیز ہے جو ہم نے اس دن نہیں بتائی، اور یہ ہمارا قصور ہے، ہمیں اس کی تعلیم کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کا پھر خیال آیا، بدل یہ کہ ہم نے یہاں آنے سے پہلے صدقہ کیا اس نیت سے کہ اللہ جو بھی آج نماز میں شریک ہوئی اس کی طرف سے صدقہ ہے، تاکہ آپ کی یہ سنت پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں غلاموں کو آزاد کرو اس وقت میں جب سورج کو گہن لگ جائے۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو کوئی خدا کا دین بتانے والا ہوتا، تو آج کا دن اور آج کا وقت ایسا تھا کہ اس میں انہیں قیدیوں کو آزاد کر دینا چاہیے تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی اذان اور اقامت کے نماز شروع کی، اور نماز شروع کرتے ہوئے آپ نے پہلی رکعت کو بہت طویل پڑھا، اتنا طویل پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پیچھے ہم لوگ تھے اٹھ کے پیچھے جو ہم لوگ تھے
شدید گرمی کا موسم تھا، اور شدید گرمی اور اتنا طویل قیام کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے یہاں تک کہ ہم تھک کے گر گئے، اور مسجد میں پانی لایا گیا اور جو لوگ بے ہوش ہو گئے ان کے چہروں پہ، ان کے سر پہ ڈالا گیا۔ اس لیے اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت اس میں بہت واضح ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں آئی تو میں نے دیکھا میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، عورتیں جمع ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ مطلب اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا تو سورج گہنایا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا آیا تم کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ مطلب تم بھی نماز پڑھو۔ وہ کہتی ہیں میں کھڑی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کو، اور اتنی طویل اتنا قیام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں تو گر گئی اس طوالت قیام کی وجہ سے۔ اور پھر میں اٹھی، پھر مجھ پہ پانی ڈالا گیا، پھر میں اٹھی اور میں دیکھتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری طرح اللہ کی عظمت اور ہیبت طاری تھی، اور ہم نے ان کی کوئی آواز نہیں سنی، یعنی قرات کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی گئی۔ اسی لیے جتنی بھی روایات ہیں ان میں کہیں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سورہ بقرہ جتنی تلاوت کی، کوئی کہتا ہے سورہ آل عمران، کوئی کہتا ہے نساء، کوئی کہتا ہے مائدہ، کوئی کہتے ہیں کہ اتنی تلاوت کی جیسے سورہ ہود اور سورہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اتنی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جیسے کہ سورہ یاسین۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ تھا کہ مسلسل رو رہے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو ہم نے کہا اب تو یہ رکوع نہیں کریں گے۔ پھر رکوع کیا اور اتنا طویل کہ ہم نے کہا بس اب رکوع ختم ہو جائے گا اور آپ اٹھ جائیں گے اس سے۔ پھر رکوع کے بعد آپ جب کھڑے ہوئے تو بھی اتنا طویل، پھر سجدہ بھی، پھر دونوں سجدوں کے درمیان کی روایت یہ مسلم اور ابو داؤد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں، اور اتنا طویل رکوع تھا کہ ہم پیچھے سے اٹھ کے دیکھتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے پیچھے سے اٹھ کے دیکھا وہ 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع تک کی روایات بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکوع کیے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہوا، بلکہ ایک آدمی سے آپ نماز ہی میں اشارے سے پوچھتے رہے کہ سورج گرہن ختم ہوا یا نہیں، پھر پوچھا گرہن ختم ہوا ہے، پھر پوچھا۔ تو یہ جو پوچھنا تھا اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے آپ کا بار بار جھکنا تھا، اسے 5 رکوعات کہتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے یہاں یہ نماز ایسے بھی پڑھی جاتی ہے اور وہ اسے رکوع ہی تصور فرماتے ہیں۔ اور حد ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکوع سے اٹھے تو آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اور پھر جب دوسرے رکوع سے اٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا ربنا لک الحمد۔ یہ فرق کیا آپ نے، اور جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکیاں اور رونے کی آوازیں مسجد میں گونجنے لگیں، اور آپ نے فرمایا الم تعدنی، آپ نے اسے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک میں ہوں آپ میری امت کو عذاب نہیں دیں گے؟ الم تعدنی، آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے لوگ، میری امت کے لوگ جب تک معافی مانگتے رہیں گے آپ عذاب نہیں دیں گے؟ اب آپ نے وعدہ نہیں مجھ سے کیا، آپ کا وعدہ آپ نے کیا تھا مجھ سے، آپ نے فرمایا تھا میں عذاب نہیں دوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے پیچھے ہٹے تو پہلی صف پیچھے ہٹی، آخری صف والے کہتے ہیں ہم تو عورتوں کے ساتھ جا کر مل گئے، اتنی زیادہ شدت سے کہ بندے پہ بندہ گر رہا تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور جب آپ آگے بڑھے ہیں تو آپ نے ایسے ہاتھ پھیلایا جیسے کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد ہم سے بات کی۔ کہتے ہیں کہ خطبہ دیا، لیکن حنفی فقہا کہتے ہیں کہ معاملات کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی تھی۔ خطبہ دیا ہوتا تو وہ پھر خطبے کا بھی کوئی اہتمام ہوتا، منبر ہوتا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ دلائل ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو تلقین کی، اور آپ نے جب نماز پڑھا لی، سلام پھیرا، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ میں نے رسالت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ یہ جو آپ تشریف لاتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، ہم نے پوری تیاری کی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی جائیں جو کتاب و سنت میں آتی ہیں، تاکہ آپ اس علم کو لے کے جائیں اور اس علم کو منتقل کریں اپنے بچوں تک، اگلی نسل تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ تم اپنے ہمسایوں کو یہ بات بتاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم دعا دوں گا تمہیں کہ تمہارا چہرہ سور کی طرح بگڑ جائے، تم علم کو کیوں نہیں پھیلاتے؟ تو اسی لیے یہ چیزیں آپ نے فرمایا شہادت دو، میں نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ بہت صحابہ رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول بالکل آپ نے شہادت کا پیغام دے دیا، آپ نے اللہ کی وحی کا حق ادا کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں کھڑا تھا اور پھر جہنم مجھ پہ پیش کی گئی، اس جہنم کی آگ کے سائے میں نے تمہیں بھی دیکھا اور اپنے آپ کو بھی، اور جہنم میرے قریب آئی آگ، اور پھر میں پیچھے ہٹ گیا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ آگ تم سب کو لپیٹ نہ لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر آگے بڑھا اور مجھے جنت دکھائی گئی، اور میں نے جنت کو دیکھا اور ایک انگوروں کا خوشہ تھا، انگوروں کا خوشہ تو نہیں، انگور کے لیے تو گچھا استعمال ہوتا ہے، انگوروں کا گچھا تھا، اور میں نے چاہا کہ وہ توڑ کے تمہیں دوں، اور جب تک دنیا باقی رہتی اس میں اتنی برکت تھی تم کھاتے رہتے۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ اللہ افعل، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے کہا میں نے جہنم کو دیکھا، اور اگر وہ تم دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور رو زیادہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی، آپ نے فرمایا میں نے عمر ابن لحی کو دیکھا اس جہنم میں جلتا ہوا، اور یہ وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ قربانیاں شروع کی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے عمر ابن مالک کو دیکھا، اور عمر ابن مالک کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ایک دو شاخہ جیسے ہوتا ہے اس کو لے کے جہنم کی آگ سے اسے مار رہے تھے کہ جاؤ جہنم میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا تیسرے آدمی کو، میں نے پوچھا یہ کون ہے اس جہنم کی آگ میں؟ تو کہا گیا کہ جس نے آپ کی 2 اونٹنیاں چوری کی تھیں، یہ وہ آدمی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اونٹنیاں چوری کی اور باہر لے جا کر کہنے لگا کہ یہ اللہ کے لیے میں نے صدقہ کیا۔ یہ ان سب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو حرام سے صدقہ کرتے ہیں نا، اس کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رشوت کے پیسوں سے حج اور عمرے کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اس کو اور اللہ کے فرشتے اسے مار رہے تھے، اور فرمایا کہ یہ تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محجن کو دیکھا، آپ نے کہا میں نے ابو محجن کو دیکھا اور تم جانتے ہو کہ وہ ابو محجن کون تھا؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی لاٹھی کے نیچے ایک ہک لگا لی تھی اور حاجیوں کا مال کھاتا تھا، حاجیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا۔ فرمایا جو چیز ہک سے اڑس لیتا تھا اور کوئی حاجی نہیں کہتا تھا کچھ تو کہتا تھا ٹھیک ہے میری چیز ہے، پھر بیچ دیتا تھا، کھا لیتا تھا، اور جس کسی حاجی نے شور مچایا تو کہتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اوہو یہ چیز آ گئی، یہ لیجیے اپنی چیز واپس۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس جہنم میں دیکھا عورتوں کو، اور بہت زیادہ جل رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ یہ عورتیں نافرمانی کرتی ہیں 2 چیزوں میں، ایک اپنے شوہر کی، اور وہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے، پھر بھی وہ بولتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس گھر میں خدا کی قسم جب سے آئی ہوں چین نہ ملی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، اور دوسری چیز فرمائی آپ نے کہا احسان نہیں مانتی، احسان نہیں مانتی۔ ہم اگر عورتوں کا احسان مانیں کہ وہ کس طرح محنت کرتی ہیں، کپڑے، کھانا، یہ وہ، تو وہ بھی احسان مانے۔ تلقین کرنی چاہیے کہ ہمیشہ جو آدمی اچھائی کرتا ہے اس کا احسان مانو۔ فرمایا احسان نہیں مانتی، اس لیے جہنم میں جل رہی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو میں نے آج نماز میں جہنم کی آگ میں کیا دیکھا؟
میں نے دیکھا ایک عورت کو جس نے ایک بلی پال لی تھی، اور وہ نہ تو اس بلی کو آزاد کرتی تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اور نہ اسے خود کھانا دیتی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا، اور وہ بلی اور وہ عورت دونوں جہنم میں تھیں۔ وہ عورت جب آتی تھی تو بلی سامنے سے اسے نوچتی تھی، جب وہ پیٹ پھیر کے واپس جاتی تھی تو بلی اس کی کمر پہ اپنے پنجے گاڑ دیتی تھی، اور وہ سخت تکلیف میں تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے ابو مہاجن کو دیکھا، اور ابو مہاجن بار بار کہتا تھا کہ لوگوں میں ابو مہاجن ہوں، میں حاجیوں کے مال میں گڑبڑ کرتا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ خاص طور پہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، خاص طور پہ فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے، الا انکم تفتنون فی قبورکم، یاد رکھو قبروں میں تمہارا حساب ہوگا ایسے ہی جیسے دجال کا فتنہ ہے۔ اور یا یہ فرمایا کہ دجال کے معاملے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک بار بار یہ فرماتے رہے، اور ایک گناہ کی طرف بس صرف ایک گناہ کا ذکر کیا، اللہ کی ہیبت آپ پہ طاری تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو بدکاری کے قریب نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ فرمایا تمہیں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اور جب تم میں سے کسی کا نوکر اور کسی کی نوکرانی کام کرے تو تمہیں غصہ آتا ہے نا؟ بس اسی طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو خدا کے منع کرنے کے باوجود یہ کام کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ کو دیکھا، اور آگ آپس میں ایک شعلہ دوسرے شعلے کو کھا رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، اور اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب آپ نے دجال کا ذکر کیا تو ایسے شور اٹھا اور شور مچا جیسے دجال ابھی کہیں جھاڑیوں میں ہے اور فوری طور پر وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اٹھے اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی۔ یہ بھی روایت ہے، یہ بھی ہے کہ امام قبلے کی طرف منہ رکھے اور لوگوں سے دعا۔ اور اچھی بات یہ ہے جو فقہاء نے لکھی ہے کہ جو بھی امامت کر رہا ہے وہ کھڑا ہو، دعا مانگے اور لوگ اس پہ آمین کہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافعن بیدیہ، دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور دیر تک اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ دعا میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اپنی رسالت کی خود شہادت دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز اللہ کے لیے کبریائی اور بڑائی بیان کی۔ چوتھی چیز آپ نے اللہ کی توحید کا ذکر فرمایا۔ پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے بار بار پناہ مانگی، حتیٰ کہ آپ نے پوچھا کہ سورج گرہن پورا ہو گیا تو کسی نے بتایا کہ پورا ہو گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مکمل کیا۔ یہ 2 رکعتیں ہمارے نزدیک ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ ہم نے آپ سے قرات نہیں سنی، اس لیے آہستہ ہی پڑھی جائیں گی۔ اور نیت بھی اس کی یہ ہے کہ سورج گہن کی جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی میں بھی پڑھتا ہوں، آسان سے الفاظ ہیں، بس یہ نیت دل میں کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے بہت طویل، حتیٰ کہ سورج کا گہن ختم ہو جائے۔ 10:00 پہ ہو رہا ہے تو اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں۔ آپ یار میں نے دیے ہوئے ہیں وہ اپنا نام لے۔ دیکھیے رکوع اور سجدے میں اور ان دونوں کے درمیان جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو دعائیں پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اگر ایسے نہ ممکن ہو تو پھر جو بھی آخری جملہ ہے اسے دہراتے ہیں، مثلا ربنا لک الحمد، اسے ہی بار بار پڑھتے ہیں جی۔ مثلا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی، یہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ سجدہ طویل ہوگا تو اس میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی
बेनज़ीर के जुमले बार बार कहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله
Allah Akbar. Yes. Allah Sami Allah liman hamidah. Rabbana
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم وہ لوگ حاضر ہوئے جو کبھی حاضر نہیں ہوئے اور وہ آئے ہیں یہ بھول گئے یہ کبھی یاد نہیں کیا. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیری وحدانیت کی. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اور اللہ ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نبی و رسول. اے اللہ اس گواہی کو محفوظ فرما اور اے اللہ قیامت کی اس گواہی کے ساتھ میرے اپنے سامنے پیش کر دے. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ شرک سے اور شرک کے ساتھ جتنے مذاہب وابستہ ہیں سب سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ دل کی گہرائی سے شہادت دیتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ حاضر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں. اللہ اس نماز کو قبول فرما. اللہ دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم معافی مانگتے رہے تو عذاب نہیں دے گا. اللہ معافی کے لیے حاضر ہوئے. اللہ یہ سارا وقت معافی کے لیے قریب 4
اے بادشاہ قریش کا اللہ معاف فرما دے، اللہ تمام چیزوں کو معاف فرما دے، مجھے ناگوار اللہ تیری ناگواری سے بلا مانگتے، اے رب تمام چیزوں کو تو جا کر قدر کرتے ہیں پروردگار، جو چیزیں تجھے ناگوار ہوتی، اللہ ہمارے جن افعال سے جن باتوں پر تجھے غصہ آیا ہو اللہ ان چیزوں کو محض فرما دے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اللہ اس لیے حاضر ہے کہ توبہ کرے، اللہ اس توبہ کو قبول فرما دے، اللہ زندگی کے گناہوں کو دھو دے۔ اے رب وہ زمانہ جب شعور بھی نہیں تھا اور تیری نافرمانی ہوتی رہی، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ تیری عزت والا ہے، تو بڑے قہر والا ہے، تو بڑے جلال والا ہے، اللہ زندگی اور یہ ساری چیزیں اور چاند اور سورج یہ پورا نظام تیرے کچھ ہے، اے رب جب تو چاہے گا تو یہ کرا دے گا، اے اللہ جب تو چاہے گا تو یہ کائنات سمٹ جائے گی، اے اتنی عظیم قدرتوں کے مالک، اے مہربانی فرمانے والے، اے پروردگار ہم درخواست کرتے ہیں اللہ حرام سے بچا، اللہ رزق میں بھی حرام سے بچا لے، اے پروردگار کھانے پینے میں بھی حرام سے بچا لے، اللہ ان تمام چیزوں سے بچا لے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اے اللہ تعالی اس سے محفوظ کروا، اے پروردگار اس کے دوائی سے محفوظ کروا، اللہ اس کی انتہا سے محفوظ کروا، اللہ جو ایسے کاموں کے درگزر کروا، چھوڑ دے اللہ، اللہ اگر بات کرتے چھوڑ دے پروردگار معاف فرما دے، اللہ تیرے ہم بہت سے ضائع ہوئے ہیں لیکن تو کرم فرما، اللہ تیرے علاوہ کسی کے در پہ نہیں گئے، اللہ کسی سے مانگتے نہیں گئے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت کی بھی نہیں، اللہ تو ہماری اس وفا کو قبول کر دے، اللہ جو جس درجے میں تیرا وفادار ہے اس درجے کی اس کی عبادت کو قبول فرما دے، اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ بار بار معافی مانگتے ہیں، اے پروردگار حلال کا رزق عنایت فرما، اللہ جو مشکلات زندگی کی ہیں وہ حل فرما دے، اللہ سمجھ عنایت فرما، اے پروردگار شعور عنایت فرما، اے اللہ سمجھداری کے فیصلوں کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، اللہ ہمیں اپنی ثنا اور تعریف بیان کرنے والے اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے معاف فرما، اللہ قبر کے عذاب سے بہت ہی معافی مانگتے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے، اللہ تنہائی کا گھر، اور اللہ لوگ مٹی ڈال کے چلے آئے کہ پروردگار عالم تیرے علاوہ تو اور کوئی دوست نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ اس جہان کو اچھا کر، اللہ آدمی ہماری زندگیوں میں پھر یہ نماز آئے گی یا نہیں، لیکن اللہ آج گواہ ہے اور تجھ سے معافی مانگنے حاضر ہوئے، معاف کرتے حرام چیزوں سے اجتناب کے لیے حاضر ہوئے، اللہ تو یہ حرام چیزوں کو ہمارے مقدر سے نکال، اللہ اگر ہماری تقدیر میں بھی حرام چیزیں ہیں تو اللہ مجھ سے بھی دور فرما، اور اللہ اس پہ گواہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے، تم پناہ دے دے، اللہ تیری پناہ بڑی مضبوط ہے، اور اے پروردگار تیری پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے پروردگار وہ تعریف جو ہم کریں اور ہم سے وہ بہتر تعریف سے تو خود اپنی کرے، اللہ ہم اس کو مانگتے ہیں، اللہ والی سر تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ والی آنکھیں تیرے سامنے پھیلے ہیں، اللہ ایسے آنکھ پھیلائے ہوئے ہیں جیسے کوئی اندھا آدمی اور آگ لگ جائے، اللہ اونچا رکھا ہے، اللہ والے اعمال نے آگ کو سکھا دیا ہے، اللہ نابینا ہیں اور تھے، اے رب تیری عزت کو نہ پہچانا اور نہ کوئی پہچان سکے، اللہ نہ قرب نصیب فرما، اللہ نہ قرب نصیب فرما، اللہ کی معرفت نصیب فرما، اللہ کو
اور معرفت کے وہ درجے جو تو نے اولیاء کرام کو دیے تھے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں آسان کر دے، اللہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے آسان کر دے، اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما دے، اللہ اس ایک خون تک پہنچا دے۔ اے پروردگار ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اس سے مانگتے ہیں، ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ یہ نماز ہم کا پڑھے یا نہ پڑھے پتہ نہیں زندگی کا کیا ہوگا، اللہ پھر اس بات پر گواہ ہے کہ ہم قبر سے ہر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ چھوڑ دے جو چیزیں ہم نے کی اور تیرا عذاب آیا۔ اللہ تو نے کہا تھا یہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کروں گا، اللہ اس پہ گواہ ہے کہ ہم معافی کے لیے حاضر ہوئے، اللہ اس پہ گواہ ہے کہ ہم اس نے توبہ کی ہے، اللہ اس پہ گواہ ہے کہ ہم تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پتہ نہیں زندگی کا کیا ہو، کب آئے کب نہ آئے، نماز پڑھے آئندہ نہ پڑھے، اللہ اس پہ گواہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے پناہ کے لیے حاضر ہوئے، اللہ پناہ دے دے، اللہ توبہ کرتے ہیں اس کو قبول فرما لے، گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار تیری عظمت بیان کرنے حاضر ہوئے اس لیے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔